موجودہ زمانے میں حالیہ واقعہ جو ایران کو لے کے ہوا، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بدعتی صوفی تھے اکثر لوگ ایران کی تائید کر رہے تھے۔ اچھا، وہ جو ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے اٹھتا ہے، حالانکہ اور سارے لوگ اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ یہ دراصل جو اہل حق ہیں ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، باقاعدہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جو اہل حق ہیں ان کے خلاف۔ اور روافض نے ہمیشہ اہل حق کے خلاف کام کیا ہے، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پورا تمار باندھا جاتا ہے۔ فلسطین قضیے کو لے کر کے لوگ جو ہے ایسا متاثر ہوتے ہیں میڈیا میں پروپیگنڈے کی وجہ سے، خاص طور سے سوشل میڈیا میں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ جی ہاں، حالانکہ یہ یقین رکھیں کہ ایران کا فلسطین کے فا سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ کبھی وہ وہاں کے عرب مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا کچھ بھلا کر سکتا ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ تجربے کی بات ہے، یہ تاریخ کی بات ہے، یہ ان کے یہاں عقیدے کی بات ہے کہ ان کے یہاں سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ عرب ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ عراق کا عرب ہو، سیریا کا ہو، لبنان کا ہو، وہ فلسطین کا ہو، اردن کا ہو، خلیج کا ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو، بحرین ہو، امارات ہو، کہیں کا بھی عرب ہونا چاہیے بس۔ وہ کٹر دشمن ہے، چاہے وہ فلسطینی کیوں نہ ہو۔ فلسطینیوں کو ان ایرانیوں نے، شیعوں نے کم مارا ہے؟ عراق کے اندر دوڑا دوڑا کر کے فلسطینیوں کو انہوں نے مارا ہے، ننگا کر کر کے بھگا دیا وہاں سے، مار کر کے۔ 2006 کا واقعہ آپ پڑھو فلسطینیوں کا، بغداد کے اندر اور دوسرے بصرہ میں اور دوسرے علاقوں میں، وہاں جو کہ صدام حسین کے زمانے میں لاکھوں فلسطینی وہاں جو ہے عراق کے اندر رہتے تھے، کیمپوں میں رہتے تھے، اور جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا 2003 میں اور شیعوں کو وہاں پہ قبضہ دلوایا، تو انہی شیعوں نے فلسطینیوں کو دوڑا دوڑا کے مارا، ان کے کیمپوں میں آگ لگا دیا، عورتوں سے ریپ کیا ہے، فلسطینیوں سے یہ سلوک بدسلوکی کی ہے۔ صدام حسین نے جگہ دی تھی، لیکن شیعوں نے آ کر کے جب ان کا قبضہ ہوا اور یہ غالب ہو گئے تو فلسطینیوں کو دوڑا دوڑا کے مارا ہے۔ یہ کہانی ہے۔ لبنان کے اندر، جنوبی لبنان میں جب شیعوں کا غلبہ ہوا اور وہاں پر یرموک اور دوسرے مہاجر کیمپ جو فلسطینیوں کے لیے بنے ہوئے تھے، صبرا شتیلہ وہیں پر جو ہے کیمپ تھے، اور اس کے علاوہ یرموک کیمپ اور دوسرے، وہاں بھی شیعوں نے ایسی بدترین سلوک کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ سیریا کے اندر بدترین سلوک کیا ہے، کتنے لوگوں کو مارا ہے، کس نے؟ شیعوں نے۔ تو ایک طرف تو مار رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہے وہ آزاد کرائے گا، ان کے لیے کام کرے گا۔ کبھی کسی نے سنا کہ کسی ایرانی نے، کوئی ایرانی جو ہے تنظیم، امدادی تنظیم نے یا ایرانی حکومت کی طرف سے کوئی ٹرک، مال بردار یا جہاز یا کوئی بھی، چاہے شپ کے ذریعے سے یا ہوائی جہاز کے ذریعے یا راستہ یا خشکی کے راستے سے ٹرک میں یا کسی چیز میں وہاں کوئی سامان گیا ہو، ایران نے بھیجا ہو؟ تمام دنیا کے ممالک بھیجتے ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، بھیجتے ہیں وہاں پہ، فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو مدد کرتا ہے وہ سعودی عرب، مصر، اردن، امارات، کویت، قطر وغیرہ، یہ سارے ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے ایک کے بعد دیگرے بھی ترتیب، ایسے ہی زیادہ مدد کرتے ہیں یہ لوگ فلسطینیوں کی ہمیشہ۔ ابھی دیکھو عربوں پر ادھر جو حملہ بھی کیا جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، اور سعودی عرب، امارات وغیرہ کی طرف سے فلسطین میں مدد بھی جاری ہے بڑے پیمانے پر، سمجھ لیں؟ تو ان کو کون مدد کر رہا ہے؟ سعودی مدد کر رہا ہے، اردن مدد کر رہا ہے، مصر مدد کرتا ہے، ہر موقع پہ کھڑا رہتا ہے وہاں پر ہر طرح سے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر دیکھو گے، مصر کے ڈاکٹر حکومت وہاں بھیجتی ہے کہ جاؤ طبی جو ہے علاج معالجہ کرو، ساری چیزیں، ہر طرح کی امداد، یا گھر وغیرہ بنانے کا ہوا تو مصر سے سارے جو ہے مستری اور سارے انجینئر اور سارے لوگ وہاں فوراً جو ہے حکومت کی طرف سے پہنچ جاتے ہیں، طبی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے، غذائی ٹیم جو ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، ہر طرح کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ مصر کا بہرحال بہت بڑا رول ہے وہاں کے امداد کرنے میں، لیکن آپ دیکھیں گے جتنے رافضی، اخوانی، مودودی، اسراری ہیں، یہ سب مصر کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں، کیونکہ فلسطینیوں کا جو ہے وہاں کی زمینی حقیقت ہے، یہ وہاں اتر کر کے وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سعودی عرب جو ہے سب سے زیادہ مدد کرتا ہے، پیسے کے حساب سے، امداد کے اعتبار سے، سیاسی سفارتی اعتبار سے، ہر طرح سے جو سعودی عرب مدد ہمیشہ کرتا رہتا ہے، کھڑا ہے وہاں پہ، اور بھی دیگر خلیجی عرب ممالک۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو فلسطین کی مدد کرتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں، وہاں جا کر کے
یہودیوں سے جنہوں نے لڑائی کی ہے، 3 4 4 لڑائیاں کی ہیں اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے شہادتیں دی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب دیکھا کہ اس کے پشت پر، اس کے اوپر جو ہے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میدان میں تو ان سے ابھی لڑ کر کے جیت نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی ہے سفارتی میدان میں کہ اس کو کیسے ہی معاملہ حل کیا جائے، ممکن ہے حل ہو جائے تو اچھا ہے زندگی بھر، اور صلح بھی کر سکتے ہیں، معاملہ کسی طرح سے حل ہو جائے اور فلسطین قائم ہو جائے 67 کے معاہدے پر، وہاں پر جو ہے فلسطینیوں کی حکومت بن جائے، عرب والے یہی چاہتے ہیں، لیکن جتنے فسادی ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ فلسطینیوں کی وہاں حکومت بنے، ایسے ہی مرتے کٹتے رہیں۔ آپ دیکھیں غزہ کو تباہ کر دیا، اس کے بعد صلح کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے بھائی تمہارا صلح کرنے کا؟ ایک طرف تباہ کروا دیے ہیں، اپنا جا کے سرنگوں میں گھسے ہو، اور وہاں کے مظلوم فلسطینیوں کو ظالم حکومت کے سامنے، ظالم جو ہے فوج کے سامنے تم نے لقمہ اجل بننے کے لیے چھوڑ دیا نہتے مسلمانوں کو، مظلوموں کو، اور تم جا کر کے ہتھیار لے کر کے تم جو سرنگوں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ یہ تو سراسر جو ہے مارنا ہوا، یہ سراسر جو ہے قربانی کا بکرا بنانا ہوا، اور ان لوگوں نے، اخوانی اسماعیل ہنیہ اور دوسرے لوگوں نے یہی سب کہا بھی ہے کہ ہم ایران کے لیے سب کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے فلسطینیوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں اپنے ایران کے لیے، اپنے آقا ایران کو بچانے کے لیے، تو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران پہ، اور ایران حملہ کر رہا ہے عربوں پر، تو اس کے یہاں ڈکشنری میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ اسرائیل ان کا دشمن ہے، یہ سیاسی ایجنڈے ہیں سب، ورنہ خمینی جو وہاں پہ آ کر کے حکومت اس نے بنائی ہے، کیسے حکومت بنائی ہے؟ امریکہ اور فرانس کی وجہ سے، 15 سال تک، 67 سے لے کر کے 89 تک، یعنی 67 سے لے کر کے 79 تک، یہ کہاں پر تھا بھائی؟ یہ فرانس کے اندر تھا، اس کو وہاں پہ پالا گیا، اس کی تربیت دی گئی خمینی کو، پھر وہاں سے جٹ طیارہ کے ساتھ لایا گیا تہران میں۔ کون تھا بھائی وہ جٹ طیارہ؟ کس کا تھا؟ فرانس کا تھا، اس میں بڑے بڑے انٹیلیجنس ایجنسی کے مالک تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کون سے؟ فرانس کے لوگ تھے، اور CIA کے لوگ تھے، امریکہ کے لوگ تھے، ان لوگوں نے لا کر کے وہاں پر چھوڑا ہے تہران کے اندر خمینی کو اتنی باحفاظت طریقے سے۔ کیوں بھائی اتنا اس کو پروٹوکول دیا ان لوگوں نے؟ اگر وہ شیطان اکبر ہے، اگر امریکہ دشمن ہے، تو وہی خمینی کو کیسے لا کر کے وہاں پہ رکھتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہاں خنجر لا کر کے گھونپ دیا عربوں پر۔ تو عربوں کو یہ لوگ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت جو صحیح اسلام ہے وہ عربوں میں ہے، اور جو دولت ہے مسلمانوں کے پاس وہ عربوں میں ہے، اور جو اصلی جو دین ہے، توحید ہے، وہ عربوں میں ہے، اسی لیے اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں سارے لوگ، ساری کافر دنیا جو ہے اسی کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور جتنے مسلمانوں بھی خرافاتی اور قبر پرست ہیں، مردہ پرست ہیں، وہ سارے لوگ انہیں عربوں کو اسی لیے ٹارگٹ کرتے ہیں مل کر کے، اور سب جو ہے مردہ پرست ایرانیوں کا، جس کا خواب یہ ہے کہ ہم جو ہے مکہ پر قبضہ کریں گے، مدینہ پر قبضہ کریں گے، اور وہاں پر جو ہے قبضہ جب کریں گے تو نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قبر کو اکھاڑ کر کے جو ہے زنا کا حد نافذ کریں گے، نعوذ باللہ، ان کا قرآن پہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جو قرآن ہے، قرآن کا صاف صاف وہ انکار کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ کی برات کے لیے قرآن میں 10 آیتیں نازل ہوئیں جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی سورہ نور میں، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انہوں نے زنا کیا نعوذ باللہ، اور ان کی برات قرآن میں اترا، تو اس کا مطلب وہ ان 10 آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر کو اکھاڑنے کا جو عزم رکھتے ہیں، ان کو سولی دینے کا نعوذ باللہ، ایسے لوگ مسلمان ہیں۔ اور دیکھو گے آپ مسلمانوں میں کتنے لوگ جو ہے اس ایران کی طرفداری کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ سارے خرافاتی قسم کے لوگ، اور یہ سارے جو ہے جو گستاخ صحابہ ہیں، اور جو مودودی اور اسراری جماعت کے جتنے لوگ ہیں، سب تائید کرتے ہیں اسی ایران کی، جو سب سے بڑا خبیث مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اگر تمہاری دشمنی اسرائیل سے ہے تو اسرائیل پہ کیوں نہیں تم جو ہے حملہ کرتے ہو؟ سارا حملہ اس پہ کرو، عربوں کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اگر جو ہے تم امریکہ کے دشمن ہو تو امریکی مفادات پہ حملہ کرو اگر ہمت ہے تو۔ وہیں بغل میں عمان ہے، بہت ہی قریب ہے ایران کے، ٹرمپ کے باقاعدہ وہاں عمان کے اندر بڑی بڑی اس کی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ٹرمپ ہوٹل، کبھی کسی کو سنا کہ جو ہے وہاں پر اس نے مارا ہو؟ جبکہ سب سے بڑا دشمن ان کا ٹرمپ بھی ہے۔ تو اس کے جو ہے بڑے بڑے ہوٹل ہیں عمان میں، اس کی کمپنیاں ہیں، اس کو نشانہ بنا کے دکھاؤ۔ اور سب سے بڑی بات، وہیں خلیج فارس میں، وہیں جہاں پہ ایرانیوں کا بیڑا ہے، بحری بیڑا، وہیں بغل میں امریکی بحری بیڑا ہے، اس کے فوجی رہتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کر سکتے، کبھی کوئی حملہ نہیں کیا، ہمت نہیں ہے۔ تو امریکہ اگر تمہارا دشمن ہے تو، اور تم کہتے ہو کہ ہوائی اڈہ یہ لوگ دے رکھے ہیں، بہانہ جو تم بنا رہے ہو،
ہوائی اڈے پر کہیں کہ کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا. سب جو ادھر ادھر حملہ ہوا, ہمت نہیں ہوائی اڈوں پہ حملہ کرنے کی تم کو. وہیں کئی جو ہے ہوائی اڈے ہیں عمان کے اندر, کبھی بھی ہوائی اڈے پر حملہ نہیں ہوا, بلکہ اگر حملہ ہوا ہے ایک آدھ بار عمان میں تو وہاں کے جو تیل تنصیبات ہیں, تیل کے خزانے ہیں, ذخیرے ہیں, اس پر حملہ کیا ہے. لیکن امریکی اڈوں پر کبھی نہیں حملہ کیا ہے. بلکہ اگر صحیح بات جو ہے صحیح خبر کی, ایران میں جو امریکہ نے حملہ کیا ہے یا تو بحری بیڑوں کے ذریعے سے حملہ کیا ہے یا پھر عمان کے اندر جو ہوائی اڈے وہاں سے حملہ کیا ہے, یا برطانیہ کا ایک جزیرہ ہے ڈیگا گارسو پتہ نہیں کیا نام ہے, وہاں سے حملہ کیا ہے پورا امریکہ نے. لیکن کہیں بھی کوئی حملہ نہیں ہوا. اس کے قریب رہتے ہیں. عراق میں جو ہے اس کے فوجی رہتے ہیں, ایران کا قبضہ ہے عراق پہ, اور وہاں سے بھی حملے ہوئے ہیں ایران پر, امریکہ نے کیا. لیکن کبھی بھی وہاں کے فوجی اڈے پر امریکہ کو ہمت نہیں ہے کہ جو ہے نشانہ بنا لے. امریکہ کا وہیں بارڈر پر ایران کے بارڈر پر ترکی ہے, ترکی میں اسرائیلی امریکی فوجی رہتی ہیں, وہاں پر بہت کئی اڈے ہیں. اور جو قریب ہے ایران کے انجر لیگ جو ایئر بیس ہے, وہ تو امریکہ نے خرید رکھا ہے, لیز پہ لے رکھا ہے 100 سال کا, اور بہت بڑا ہوائی اڈہ ہے انجر لیگ جو کہ ایک دم بارڈر پہ ہے. وہاں سے حملے کرتا ہے ایران. لیکن کبھی نہیں ہمت ہوئی ایران کو, وہاں سے امریکہ حملہ کرتا ہے لیکن ایران کو کبھی نہیں ہمت ہوئی کہ وہاں پہ حملہ کر دے. آذربائیجان بغل میں ہے, وہاں پہ ہوائی اڈے ہیں امریکہ کے. اسرائیل وہاں سے جو 50% تیل لاتا ہے, آذربائیجان دیتا ہے, مسلمان وہاں پہ حکومت ہے. لیکن جو ہے کبھی نہیں کوئی آذربائیجان کا نام, وہ تو اسرائیل سے تعلقات بھی بنا کے رکھا ہوا سفارتی. آذربائیجان کو تیل سپورٹ کرتا ہے, ترکی سے تیل جاتا ہے, لیکن ترکی کو آذربائیجان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ لوگ تیل بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. ترکی تو اسلحہ بھی دیتا ہے اسرائیل کو, خوب فائدہ اٹھاتا ہے وہ. آذربائیجان بھی تیل سے پیسہ سے کماتا ہے اسرائیل سے. لیکن کبھی کوئی آذربائیجان کو نہیں, ترکی ایران نے کبھی نشانہ بنایا کہ بھائی تم اگر نشانہ بنا تو کم سے کم جو پیٹرول وہاں جاتا ہے اسی کو کاٹ دو, ہمت ہے تو. ترکی اور آذربائیجان اگر اس کو تیل دینا, اسلحہ دینا چھوڑ دیں تو اسرائیل جو ہے کبھی جو اس کے پاس بہت جلدی وہ جو ختم ہو جائے, کمزور ہو جائے. لیکن ہمت نہیں ہے. اسرائیل کو گویا تم باقی رکھنا چاہتے ہو, اور جو ہے عربوں پہ حملہ کر دو جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیلیوں سے. اور جتنے اندھ بھکت ہیں عرب 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 چلا رہے ہیں, ارے کیا عرب ہے بھائی, وہاں کون سا اسرائیل ہے؟ کہیں کوئی اسرائیلی نہیں ہے, اڈا آج تک نہیں ہے. اور امریکی اڈے جو ہے کہیں نہیں, سعودی ودی میں جہاں بھی ہے, تو کیا وہاں سے حملے ہو رہے ہیں؟ عربوں نے تو پہلے کہا تھا بھائی ہمارے یہاں سے کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم جو ہے اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا اصرار ہے. نہیں, جہاں سے حملے ہو رہے ہیں, جہاں سے اسرائیل کو امریکہ کو سپورٹ مل رہا ہے, چاہے وہ عمان ہو, چاہے وہ آذربائیجان ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ عراق ہو, یہ جو سب اسی کے سر پہ ہیں, اسی کے قریب ہیں. لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی. خلیج فارس کے اندر جو امریکی بحری بیڑے ہیں, وہاں پر اس کے فوجی دندناتے پھرتے ہیں. وہیں بغل میں 200-400 میٹر کی دوری پہ, لیکن کبھی ہمت نہیں کسی امریکی کو مار دے, کسی امریکی فوجی کو مار دے. ہمت نہیں کہ گولی چلا دے, میزائل تو دور کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سوچی سمجھی چال ہے کہ عربوں کو کمزور کیا جائے. ہوش میں آ گئے اور سمجھ گئے اس لڑائی کے اندر, ان کو بھی ہوش آ گیا اور سمجھ گئے کہ سب سے بڑا خبیث جو ہے وہ ایرانی ہیں. وہاں کے جو جنگجو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور وہ فارسی جو ہے تہذیب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. عرب جو ہیں سب سے بڑے ان کے دشمن ہیں, کیونکہ عرب جو توحید والے ہیں, اور وہاں پر ان کے ملکوں کی طرح سے قبر پرستی اور مردہ پرستی نہیں ہے. وہاں پر شرک اور کفر نہیں انجام دیے جا رہے ہیں. جس طریقے سے ایران جہاں جاتا ہے وہ کفر کو پھیلاتا ہے, اور اپنے ملک میں جیسے کفر کو پھیلا رہا ہے, جیسے دین کو مٹا رہا ہے. صحابہ کے خلاف جو ہے تبرہ بازی کی جاتی ہے, اور صحابہ کے قاتلوں کا مزار بنا کر کے ان کا پوجا کیا جاتا ہے, ان کو بہادر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. بتائیے, یہ تو بڑے بڑے کافر ملکوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو پروٹوکول دے. لیکن بڑے بڑے کافر ملکوں میں یہ نہیں پایا جاتا ہے کہ صحابہ کے اور دین کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان کو کوئی پروٹوکول ملے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایران میں ملا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کو سب سے بڑی دشمنی, سب سے زیادہ دشمنی انہی لوگوں کو ہے. لیکن یہ اندر سے چھپ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اور بہت سارے جو اندھ بھکت ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں ایران سے. لیکن بہرحال اس لڑائی کے اندر عربوں نے جو ثبوت دیا اور جو کردار ادا کیا, اس سے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے مسلمانوں کا سب سے جو کٹر دشمن ہے, اور جو ہمیشہ چھپ کر کے وار کرتا ہے, جو پوری تاریخ رہی ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی پشت میں جو ہے چھرا گھونپا ہے, وہ آج جو ہے اس نے ثابت کر دیا.
موجودہ جو حالیہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور کون جو ہے منافقت کرتا ہے ہمیشہ، اور کتنے منافقین ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ تو بہرحال ایسے ہی فتنوں کے دور میں جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر قائم رکھے، یہی ہماری دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔